الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اصول عقائد کے حوالے سے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے ترجیح النقل علی العقل، یعنی اگر شریعت کا کوئی عقیدہ اور نظریہ دلائل قطعیہ سے نقلیہ سے ثابت ہو اور اس کا مضمون بظاہر عقل کے خلاف ہو تو اس میں نقل کو عقل پر ترجیح دیں گے۔ محض بظاہر عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے نصوص میں بے جا تعویل کرنا اور اس عقیدہ کا انکار کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ علامہ بدر الدین محمد بن بہادر بن عبداللہ الزرکشی رحمہ اللہ تعالی وفات 794 ہجری البحر المحیط فی اصول الفقہ کے اندر فرماتے ہیں، اجمع اہل الملت ان النبی الصادق اذا اخبر خبر لا يدرک العقل وجب الایمان به وتلقیہ بالقبول وتلک خصیصۃ الایمان بالغیب التی مدح اللہ بها المؤمنین۔ اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی چیز کے بارے میں بتائیں جو ماورائے عقل ہو، سمجھ نہ آئے، تو اس پر ایمان لانا، اسے قبول کرنا واجب ہے، اور یہی ایمان بالغیب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی تعریف فرمائی ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ بالغیب ایسی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو نہیں دیکھتے، نہ آنکھ سے دیکھتے ہیں نہ وہ عقل سے دیکھتے ہیں، ان کی عقل سے ماورا ہے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی چیز بظاہر عقل کے ماورا ہو، عقل کے خلاف ہو، عقل میں نہ آئے تو اس کا انکار کرنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی عقیدہ عقل کے خلاف ہرگز نہیں ہوتا، البتہ بسا اوقات وہ عقل سے ماورا ہوتا ہے، یعنی عقل میں وہ آتا نہیں، عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ ماورائے عقل ہونا اور بات ہے اور خلاف عقل ہونا اور بات ہے۔ ماورائے عقل کو خلاف عقل کہہ کر انکار کرنا یہ معتزلہ کا طرز ہے، اہل سنت والجماعت کا ہرگز طرز اور طریقہ نہیں ہے۔ علامہ بدر الدین محمد بن بہادر بن عبداللہ الزرکشی رحمہ اللہ وفات 794 ہجری البحر المحیط فی اصول الفقہ کے اندر فرماتے ہیں، والمعتزلۃ لما قلدوا عقولہم، معتزلہ نے جب اپنی عقلوں کو بنیاد بنا لیا، عقلوں کے مقلد ہو گئے، اپنی عقلوں کی تقلید کی، جب انہوں نے عقل کو بنیاد بنایا، انکروا عذاب القبر وسؤال منکر ونکیر ووزن الاعمال ووقعوا فی عقال الزلال ووقعوا فی عقال الزلال حیث عدلوا عن قول المعصوم، انہوں نے قبر میں سوال و جواب کا انکار کیا، منکر نکیر کا انکار کیا، وزن اعمال کا انکار کیا، اور پھر وہ لوگ معصوم پیغمبر کے قول کو چھوڑ کر اپنے عقل کی وجہ سے گمراہی کے گڑھوں میں جا کر وہ گرے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، میں بار بار سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی عقیدہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا، ہاں بسا اوقات عقل سے ماورا ہوتا ہے، کسی آدمی کی عقل میں آتا نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا، تو عقل کے خلاف ہونا اور بات ہے، ماورائے عقل ہونا اور بات ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ بسا اوقات ایک انسان ذوق سلیم کی بنیاد پر بات کرتا ہے اور اس پر بظاہر دلیل نہیں ہوتی، لیکن ذوق سلیم کے اندر ایک خفی دلیل موجود ہوتی ہے جو دوسرے شخص کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، یعنی ایک شخص بظاہر دلیل پیش کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں ذوق سلیم پیش کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں دلیل کو چھوڑ کر ذوق سلیم کو لیا جاتا ہے کہ ذوق سلیم کے تحت ایک خفی دلیل ہوتی ہے جو عام بندے کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس کی مثال سمجھیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن باب و جمع القرآن کے اندر یہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جنگ یمامہ کے بعد اپنے پاس بلایا۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور عمر یہ بات کہتے ہیں ان القتل قد استحر یوم الیمامہ، کہ جنگ یمامہ میں قتل عام ہوا ہے، بہت سارے حضرات ہمارے شہید ہو گئے ہیں، بقراء القرآن، قرآن کے قاری تھے اور بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے۔ وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، مجھے خدشہ یہ ہے اگر اسی طرح جنگوں میں حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے چلے گئے تو قرآن کریم کا بہت سارا حصہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حکم دیں کہ قرآن کریم جو متفرق جگہوں پر پڑا ہے اس کو یکجا جمع کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے عمر سے کہا کیف نفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں ابو بکر یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اب بات سمجھنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جو کام حضور نے فرمایا میں وہ کروں گا، جو آپ نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا، تو جب جمع القرآن کا کام حضور نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں قال عمر ھذا واللہ خیر، یہی بہتر ہے آپ کر لیں۔ فرماتے ہیں فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک، حضرت عمر مسلسل یہ بات کہتے رہے ھذا خیر ھذا خیر ھذا خیر، فرماتے ہیں اتنی بار عمر نے خیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی عمر کی بات کے ساتھ کھول دیا اور میں بھی عمر کے ساتھ متفق ہو گیا کہ واقعتاً قرآن کریم کو جمع کرنا چاہیے۔ اب دیکھو ایک طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق ہے اور ایک طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ دلیل فرما رہے ہیں، تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عمر بلا دلیل بات کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق کے تحت بھی ایک دلیل موجود ہے۔ وہ دلیل کیا ہے جو صاف نظر آ رہی ہے؟ اگر ہم نے اس موقع پر قرآن کریم کو جمع نہ کیا تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا، اس وقت تو اللہ کے نبی خود موجود تھے، تو آپ کی موجودگی میں کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب اللہ کے نبی تو ہے نہیں، حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن کریم تو ضائع ہو جائے گا۔ تو دیکھیں عمر رضی اللہ کا ذوق ہے، لیکن ذوق کے تحت بھی خفی دلیل موجود ہے۔ حضرت فرمانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عمر، تو میں بھی وہی رائے اختیار کرنے لگا جو عمر کی رائے ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ، کہ دیکھو تم جوان آدمی ہو، سمجھدار ہو، لا نتہمک، اور آپ کسی معاملے میں متہم بھی نہیں ہو، کوئی تہمت بھی آپ کے اندر ہم نے کبھی نہیں پائی، کسی معاملے میں آپ کے اوپر تہمت لگی ہوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے کاتب وحی بھی رہے ہو، حضور پر وحی آتی تم حضور کے زمانے میں بھی لکھتے تھے، لہٰذا فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ، تم قرآن کریم تلاش کرو، جہاں جہاں تھوڑا تھوڑا اس کو تلاش کرو، فَجْمَعْهُ، اور اس کو جمع کرو۔ حضرت زید فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے فرماتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھاؤ اور دوسری جگہ پہ لے جاؤ، میرے لیے یہ آسان تھا، اور یہ کہنا قرآن کریم جمع کرو یہ پہاڑ کو منتقل کرنے سے بھی مشکل تھا۔ ظاہر ہے جب قرآن کریم یہ جمع کریں گے، کہیں چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی، قیامت تک آنے والی نسلیں جو قرآن کے اندر غلطی کریں گی تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ تو فرمایا یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے حضرت زید کہنے لگے کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا وہ کام تم کیسے کرو گے؟ یعنی جو بات حضرت ابو بکر نے عمر سے فرمائی وہی بات حضرت زید حضرت ابو بکر سے عرض کر رہے ہیں۔ قال هو واللہ خیر، حضرت زید فرماتا ہے کہ ابو بکر مجھے فرمانے لگے یہی بہتر ہے، اور پھر فرماتا ہے فلم یزل ابو بکر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری
लिल्लज़ी शरह लहू सदर अबी बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलसल मुझे हाज़ा खैरुन, देखो यही बेहतर है ज़ैद, यही बेहतर है, यही बेहतर है, बात मानो। इतनी बात फरमाया कि फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने अबू बकर और उमर का सीना खोल दिया था, इसी तरह अल्लाह पाक ने मेरा भी शर सदर इस काम पर फरमा दिया कि हमें कुरान करीम को जमा करना चाहिए। फ़ततब्बअतुल कुरान अजमाहु मिनल उसुब वल लिखाफ व सुदूर रिजाल। फरमाते हैं बस मैंने कुरान करीम जमा करना शुरू कर दिया और मैंने कुरान करीम के अज्जा को तलाश किया। अब मैं कुरान करीम जमा कहाँ से करता? मिनल उसुब, खजूर की शाखों पे लिखा होता उससे लेता, और वल लिखाफ, बारीक सफ़ेद पत्थरों पे लिखा होता उसको लेता होता, वसदूर रिजाल, और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन के सीनों में महफूज था, मैं उनसे पूछता। तो यूँ मैंने कुरान करीम को जमा करना शुरू किया। अब देखिए मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि बसा औक़ात एक ज़ौक़ सलीम की बुनियाद पर बात की जाती है और उसके तहत एक खफ़ी दलील मौजूद होती। मैं समझाने के लिए बात कहता हूँ कि जिस तरह किसी दारुल इफ्ता में दौरा हदीस करने के बाद उलमा किराम आते हैं तखस्सुस फिल इफ्ता करने के लिए, और वहाँ पे फ़क़ी और मुफ्ती जो इनके उस्ताज़ हैं वो तलबा को फ़तवा देते हैं लिखने के लिए। एक तालिब इल्म फ़तवा लिख के लाता है, उसका जवाब लाता है, वो उसको देखते हैं और देखते फरमाता नहीं बेटा ज़रा इसको आप दोबारा चेक करो। अब देखो ये कह रहे दोबारा चेक करो, वो उनका जो ज़ौक़ सलीम है उसको कबूल नहीं कर रहा होता, कहते हैं बेटा दोबारा देखो इसको कुछ है। वो दोबारा देखते हैं तो उनको एहसास होता है हाँ उस्ताद जी फ़लाँ बात मेरी नज़र से नहीं गुजरी, फ़लाँ बात रह गई और ये बात यूँ हो गई है। तो मैं ये बात समझा रहा था कि जब नक़ल और अक़ल में तारुज़ हो जाए तो तरजीह नक़ल को देते हैं, अक़ल को छोड़ देते हैं, एक बात। और दूसरी बात समझाई कि बस औक़ात ज़ौक़ सलीम की बुनियाद पर एक बात की जाती है और उस ज़ौक़ सलीम पर बज़ाहिर दलील नहीं होती, लेकिन वहाँ पर एक दलील ख़फ़ी मौजूद होती है। हक़ीक़तुल एतिक़ाद, असूल क़ायद में ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है। देखिए हर मोमिन को ये एतिक़ाद रखना ज़रूरी है कि मेरा अक़ीदा हक़ है और मेरे मुखालिफ का अक़ीदा बातिल है। इसलिए कि ईमान का माना है यकीन, इज़ान, मोमिन का माना होता है मुक़िन, यकीन रखने वाला। अगर किसी शख्स को अपने अक़ीदा के हक़ होने का यकीन ही ना हो, ये मोमिन कैसा है? ये मोमिन कैसा है जिसको अपने हक़ होने का यकीन नहीं है? बात अच्छी तरह समझे, मोमिन होने का यकीन ही नहीं है, मोमिन कैसा है? इसलिए अब ये अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि मेरा अक़ीदा बरहक़ है और मेरे मुखालिफ का अक़ीदा बातिल है, ये ज़हन में रखें। हमारा अक़ीदा तौहीद बरहक़ है, मुशरिक अक़ीदा शिरक ये बातिल है। हमारा अक़ीदा ख़त्म नबूवत बरहक़ है और मुनकिरीन ख़त्म नबूवत का अक़ीदा इजराए नबूवत बातिल है। हमारा अक़ीदा सहाबा किराम मेयार हक़ ये बरहक़ है और मुखालिफ का अक़ीदा सहाबा किराम मेयार हक़ नहीं, ये बातिल है। हमारा अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरहक़ है, हमारे मुखालिफ का अक़ीदा पैगम्बर की हयात फिल क़ब्र का इनकार ये बातिल है। अपने अक़ीदे के बरहक़ होने का एतक़ाद रखना ज़रूरी है। इमाम ज़ैनुद्दीन इब्राहीम बिन मोहम्मद अल-मारूफ़ इब्न नुजैम अल-हनफ़ी रहमहुल्लाह ताला वफ़ात 970 हिजरी, अल-अशबा वन नज़ाइर अला मज़हब अबी हनीफ़त अन-नुअमान फ़ाइदतुन फ़ी इतिक़ादिल इंसान फ़ी मज़हबिही व मज़हबि ग़ैरिही किताब लिखते हैं। व इज़ा सुइलना अन मुअतक़दिना व मुअतक़द ख़ुसूमिना फ़िल अक़ाइद यजिब अलैना अन नक़ूल अल हक़्क़ु मा नहनु अलैहि वल बातिलु मा अलैहि ख़ुसूमुना। जब हमसे कोई पूछे हमारा अक़ीदा और हमारे मुखालिफ का अक़ीदा तो हमारे ज़िम्मे लाजिम है कि हम ये कहें कि जिस पर हम हैं वो हक़ है और जिस पर हमारा मुखालिफ है वो बातिल है। ये लाजिम है हमारे ज़िम्मे कि अपने अक़ीदे के बरहक़ होने का और मुखालिफ के अक़ीदे के बातिल होने का एतक़ाद रखें। इस पर बिहम्दिल्लाह दलाइल हैं, कुरानी आयात भी हैं, अहादीस भी हैं। दलाइल में लाज़ा फरमाए, नंबर 1 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 54, लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुखातबीन को फरमा रहे हैं, मुशरिकीन को, तुम
اور تمہارے آباء و اجداد یہ صریح گمراہی کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ دلیل نمبر 2 سورۃ النمل آیت نمبر 79، سورۃ النمل آیت نمبر 79، فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں آپ اللہ پر بھروسہ فرمائیں، آپ بے شک واضح حق پر ہیں، انک علی الحق المبین۔ دلیل نمبر 3 سورہ لقمان آیت نمبر 11، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کے سوا کسی نے کچھ پیدا کیا تو مجھے دکھاؤ۔ آگے فرمایا کہ ظالم کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ دلیل نمبر 4 سورہ محمد آیت نمبر 3، ذالک بأن الذین کفروا ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم۔ کافر یہ باطل کی پیروی کرتا ہے اور مومن یہ یقیناً حق کی پیروی کرتا ہے۔ دلیل نمبر 5 صحیح بخاری باب الشروط فی الجہاد والمصالحۃ مع اہل الحرب و کتابت الشروط۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح کی شرائط لکھی جا رہی تھی اور بظاہر اس وقت نظر آ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، شرائط کا رخ ایسا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گئے اور یہ کہا الست نبی اللہ حق کا، کیا اللہ کے نبی آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں؟ پھر عمر نے کہا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وعدونا علی الباطل، کیا ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں؟ اب دیکھو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اس بات کو فرما رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن ہمارا مخالف وہ باطل پر ہے۔ کتنے واضح دلائل ہیں اس بات پر کہ اپنے حق ہونے کا اور اپنے مخالف کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو ہمارے معاصرین ہمارے دور کے بعض لوگ ان کو شبہ ہوا قرآن کریم کی ایک آیت سے۔ قرآن کریم سورہ سبا آیت نمبر 24، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ کیا کہیں گے تو آپ خود فرماؤ اللہ ہی دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی پر ہے۔ اب بعض شبہ کیا ہوا؟ میں نے خود اپنے کان سے ایک شخص کا بیان سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہی حق پر ہوں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ کتنا بڑا بہتان ہے پیغمبر کی ذات پر، کس قدر قرآن سے دوری ہے اور کس قدر اکابر سے دوری ہے، کس قدر قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سوء فہمی کا عذاب ہے۔ کہتے ہیں اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ تم یہ بات کہو وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہو، یا ہم گمراہ ہیں یا تم ہو۔ پیغمبر یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا کہ میں حق پر ہوں، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہیں کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرا باطل پر ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا راجعون۔ قرآن کریم کی اس آیت سے شبہ پیش ہوا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کتنے لوگ ہیں اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں اور کتنے بدبخت ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا اور حق کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باطل کا باطل ہونا دکھا اور ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی تو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ حق ایک طرف ہے اور باطل ایک طرف ہے۔ جوابات ذہن نشین فرمائیں۔ جواب نمبر 1،
امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثعلبی النشاپوری رحمہ اللہ تعالی وفات 427 ہجری تفسیر الکشف والبیان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ھذا علی جہت الانصاف فی الحجاج، دلائل کی دنیا میں یہ سمجھانے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا، کما یقول القائل احدنا کاذب وهو یعلم انه صادق وان صاحبہ کاذب والمعنی ما نحن وانتم على امر واحد ان احد الفریقین لمہتد والآخر ضال فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن معه على الهدى ومن خالفه في ضلال فكذبهم باحسن من تصریح التکذیب۔ وہ فرماتے ہیں اس طرح ہے کہ جس طرح ہمارے محاورات میں کسی بندے کو اپنے بارے میں سچا ہونے کا اور اپنے مخالف کے بارے میں جھوٹا ہونے کے پورا یقین ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے طرز اختیار کرتا ہے کہ دیکھو یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا تو سچ کہہ رہا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچ کہتے ہو، میں کہتا ہوں یہ گھڑی میری ہے، تو کہتا ہے یہ میری ہے، اب یہ میں سچ بولتا ہوں تو بولتا ہے، دونوں تو سچ نہیں بول سکتے نا۔ اب اس کو اپنے سچ ہونے کا یقین ہے تو محاورات کے اندر ایسی بات کہی جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سچ ہونے کا یقین ہے تو آپ فرما رہے ہیں دیکھو یا ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہو، یا ہم گمراہ ہیں یا تم ہو، یہ تو نہیں ہے کہ دونوں ہدایت پر ہوں، ہم توحید والے ہیں تم شرک والے ہو تو ایک ٹھیک ہوگا نا، دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ توحید پر دلائل موجود ہے، شرک پر کون سی دلیل موجود ہے؟ تو یہ فرمایا کہ طرز ایسے اختیار کیا جو دوسرے شخص کو صراحتاً جھوٹا کہنے سے بہتر ہے کہ یہ طرز اختیار کیا جائے۔ تو قرآن کریم نے طرز ایسے اختیار کیا کہ دوسرے کی صراحتاً تکذیب کی بجائے ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ اس سے تکذیب بھی ہو جائے اور ادھم بھی نہ بچے اور بات بڑی کھل کر ہو جائے۔ دوسرا جواب خود امام نشاپور نے یہ دیا ہے ھذا علی جہت الاستہزاء بہم وغیر شاکن فی دینہم، یہ ان پر ایک قسم کی چوٹ ماری ہے، یہ ایک قسم کی ان پر چوٹ ماری ہے۔ اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہو، پھر ان کو سجدے کرتے ہو، پھر ان کو خدا کہتے ہو، پھر ان کو توڑتے ہو۔ جن کو تم خدا کہتے ہو یہی کبھی پانی میں گرے پڑے ہیں، کبھی کتے ان پہ موت رہے ہیں، کبھی بارشیں ان پہ آ رہی ہیں، ان کو تم دھوتے ہو چاٹتے ہو۔ کیا یہ خدا ہے؟ یہ چوٹ ماری جا رہی ہے۔ اب بتاؤ میں اس کی نفی کرتا ہوں تو میں سچ کہتا ہوں یہ تم سچ کہتے ہو، ذرا عقل سے کام لو۔ جواب نمبر 3، امام ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کا لکھتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ هَذَا مِن بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ، ھذا من باب اللف والنشر، یہ لف اور نشر ہے۔ لف اور نشر کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے ایک سے زائد چیزوں کو اجمالاً ذکر کر دیا جائے، پھر ان پر مرتب ہونے والا نتیجہ اسی ترتیب پر ذکر کر دیا جائے، جو پہلے اجمال اسی طرح تفصیل کر دی جائے۔ پہلے ذکر کیا کس بات کا؟ انا اہل حق مومن، ایاکم مشرکین، آگے فرمایا لالا ہدن او فی ضلال مبین، دیکھو ہم یعنی مومن لالا ہدن ہدایت پر ہیں، آگے او ایاکم یا تم مشرک فی ضلال مبین واضح گمراہی میں ہو۔ تو جس طرح پہلے انا ہے لالا ہدن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور جس طرح بعد میں ضلال مبین ہے اس کا تعلق بعد والے ایاکم کے ساتھ ہے۔ کس طرح بہترین انداز میں تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں یا تم گمراہی پر ہو، ہم ہدایت پر ہیں یا تم گمراہی پر ہو۔ لالا ہدن کا ذکر انا کے ساتھ ہے، فی ضلال مبین کا تعلق ایاکم کے ساتھ ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ جواب نمبر 4، امام علی بن محمد المعروف خازن رحمہ اللہ وفات 225 ہجری تفسیر الخازن میں اس آیت کے تحت 2 جواب دیتے ہیں۔ ایک تو وہی جواب جو علامہ نشاپوری نے دیا ہے کہ یہ انہوں نے جو طرز اختیار کیا ہے یہ شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ دوسرے کو سمجھانے اور ان پر الزام قائم کرنے کے لیے تھا۔ جس طرح ایک شخص کو دوسرے سے اختلاف ہو
تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یار میرا موقف یہ ہے، تیرا یہ ہے، یا میں سچ بولتا ہوں یا تو بولتا ہے، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا، اب ذرا دلائل سے غور کر لیتے ہیں کون سچا ہے اور کون جھوٹ ہے۔ یہ طرز اختیار کیا ہے، اور یہ کسی کو صراحتاً جھوٹا کہنے سے بہتر طرز ہے۔ دوسرا جواب کیا دیا؟ فرماتے ہیں او بمعنی واو ہے، آیت کا معنی انا لالا ہدن و انکم لفی ضلال مبین، ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی پر ہو۔ جواب نمبر 5، امام شمس الدین محمد بن احمد الشربینی القاہری الشافعی رحمہ اللہ، وفات 977 ہجری، تفسیر السراج المنیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو طرز اختیار کیا ہے، اہل بیان اس کو استدراج کہتے ہیں، فن بیان میں اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو فرض مان کر بات کی جائے، ایک چیز کو فرض مانے اور بات کی جائے، اور یہ عرب محاورات کے اندر بات چلتی ہے۔ فرض کریں جو بات میں کہہ رہا ہوں، فرض کرتے ہیں کہ تو سچ ہے، اچھا دلیل پیش کر، اچھا گواہ پیش کر۔ اب اس میں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، لیکن طرز کیا اختیار کرتے ہیں؟ چلو بالفرض مان لیتے ہیں بھی میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے، اچھا گواہ ہے تیرے پاس؟ جی نہیں۔ کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ جی نہیں۔ تو پھر کس بنیاد پہ دعویٰ کرتا ہے سچا ہونے کا؟ اسے کہتے ہیں استدراج۔ استدراج یعنی کسی چیز کو فرض مان کر پھر مخاطب سے کوئی دلیل مانگ کے ایسی بات کرنا کہ جس پر وہ خاموش ہو جائے، یہ طرز اختیار قرآن کریم نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ عَلَىٰ طَرِيقِ الشَّكِّ لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لم يشک انہ علی ہدا، اس میں شک نہیں ہے، پیغمبر کو اپنے ہدایت یافتہ ہونے کا یقین ہے۔ وَأَنَّ الْكُفَّارَ عَلَىٰ ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقین ہے کافر گمراہی پر ہیں۔ وَإِنَّمَا هَذَا الْكَلَامُ جَارٍ عَلَىٰ مَا تُخَاطِبُ بِهِ الْعَرَبُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْإِنصَافِ فِي مُحَاوَرَاتِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْبَيَانِ الاستدراج۔ یہ محاورات عرب میں ایک بات کو فرض کر کے دوسرے کو دعوت فکر دی جاتی ہے، اور اہل بیان اپنے محاورہ میں اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ۔ حضرت مولانا ادریس کانری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں، دیکھیں تحقیق ہم یا تم میں سے ایک فریق یا تو سری ہدایت پہ ہیں یا کھلی گمراہی میں ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ دونوں حق پر ہوں، اہل توحید اور اہل شرک دونوں حق پر ہوں یا دونوں غلطی پر ہوں۔ لا محالہ ایک حق پر ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور دوسرا باطل پر ہوگا اور وہ گمراہ ہوگا، اور دلائل سے توحید کا حق ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب شرک کا باطل ہونا اور مشرک کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا تو سن لو، قیامت کے دن تم سے ہمارے جرائم کی بات پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے جرائم کے متعلق بات پرس نہ ہوگی، ہر ایک اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ دیکھو اس کو اچھی طرح بات سمجھ لو، اگر اس آیت کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ پیغمبر کو اپنے حق پر ہونے کا یقین نہیں ہے تو بدر کی جنگ کیوں ہے؟ احد کی جنگ کیوں ہے؟ خندق کی جنگ کیوں ہے؟ خیبر کی جنگ کیوں ہے؟ صحابہ کرام کے سریے کیوں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میدان جنگ کیوں سجے ہیں؟ پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کیوں آئے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ حضرت بلال تپتی ریت پہ لٹا کے مارے جا رہے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں، سمیہ کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے حق پر ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، انسان ذبح ہو گئے، قربانیاں لگ گئیں، ملک بدر ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ کرا لیں، اور ہم کہتے ہیں ان کو حق پر ہونے کا یقین نہیں تھا۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کو اپنے نظریے کی حقانیت کا یقین ہو۔ اس لیے بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اپنے حق پر ہونے کا اعتقاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہاں جہاں تک تعلق ہے عقائد کا، وہاں تو ضروری ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں کہ میں حق پر ہوں، میرا مخالف باطل پر ہے۔ اور جہاں تعلق ہو اجتہادیات کا، فروعی مسائل کا، اجتہادی مسائل کا، وہاں نظریہ یہ نہیں ہے۔ وہاں نظریہ یہ ہے کہ میرے مجتہد کا اجتہاد، میرا مذہب یہ حق ہے، لیکن اس میں خطا کا احتمال ہے۔ میرے علاوہ دوسرا جو مجتہد ہے جس کی میں پیروی نہیں کرتا،
اس کا اجتہاد اور اس کے مقلد کا مذہب وہ خطا ہے، لیکن اس میں حق ہونے کا احتمال ہے، حق کا بھی احتمال ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نظریہ ہے ان المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد مخطئ بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے۔ یہ تبھی ہوگا نا جب ہم درست مذہب کا اعتقاد رکھتے ہوئے خطا کا احتمال بھی رکھیں، اور دوسرے کے بارے میں خطا کا اعتقاد رکھتے ہوئے درست ہونے کا احتمال بھی رکھیں، تبھی نظریہ ہوگا نا کہ مجتہد مخطئ بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے۔ امام زین الدین ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی، وفات 970 ہجری، الاشباح والنظائر علی مذہب ابی حنیفہ النعمان، فائدہ فی اعتقاد الانسان فی مذہبہ و مذہب غیری کے اندر فرماتے ہیں اذا سئلنا عن مذہبنا و مذہب مخالفینا فی الفروع یجب علینا ان نجیب بان مذہبنا صواب یحتمل الخطأ ومذہب مخالفین خطأ یحتمل الصواب لأنک لو قطعت القول لما صح قولنا ان المجتہد یخطئ و یصیب۔ جب ہم سے ہمارے مذہب، ہمارے مخالف کے مذہب جو فروع کے بارے میں وہاں سوال کیا جائے تو ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں ہمارا مذہب درست ہے، خطا کا احتمال ہے، ہمارے مخالف کا مذہب خطا ہے اور درست ہونے کا احتمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا مذہب درست ہے، خطا کا احتمال ہی نہیں، مخالف کا خطا ہے، درست ہونے کا احتمال ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے کہیں کہ مجتہد مخطئ بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے۔ بہرحال جہاں تک تعلق عقائد کا ہے وہاں اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ برحق ہے اور مخالف کا باطل ہے، اور جہاں مذہبی مسائل، فروعی مسائل ہوں وہاں یہ نظریہ رکھیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور خطا کا احتمال بھی ہے، اور خطا ان کے ساتھ ہے اور وہاں حق کا احتمال بھی ہے۔ یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ان حضرات سے کہ جن کا یہی نظریہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہاں ایک المیہ اور کیا ہے، المیہ اور کیا ہے کہ جب ہمارے درمیان کسی اجتہادی مسئلہ پر، کسی فروعی مسئلہ پر اختلاف ہو جائے تو ہم اپنی رائے کو اس طرح حق مانتے ہیں کہ اس میں خطا کا احتمال ختم کر دیتے ہیں، اپنے مخالف کی رائے کو اس طرح خطا کہتے ہیں کہ اس میں حق کے احتمال کو دفن کر دیتے ہیں۔ اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باری آئے تو وہاں یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں حق ہے، ثواب ہے، خطا کا احتمال ہے، اور جب اپنی باری آئے تو پھر کہتے ہیں نہیں، مذہبی ثواب لا یحتمل الخطا۔ عجیب بات ہے یہ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ آج ہی مجھ سے ایک عالم نے ابھی تھوڑی دیر قبل سبق شروع سے پہلے ایک وائس میسج بھیجا، میں نے ان کو بھی ایک بات عرض کی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم ویڈیو بناتے ہیں، بیان ریکارڈ کراتے ہیں، اور ویڈیو ہمارے دروس ہوتے ہیں، ویڈیو اسباق ہوتے ہیں، تو بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں جی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا بات سمجھیں، ویڈیو میں ایک ڈیجیٹل متحرک صورت ہے اور پرنٹڈ جو عکس ہے وہ متحرک نہیں ہے، ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ دو باتیں سمجھیں، ایک ہے تصویر کی تعریف، ایک ہے تصویر کا حکم۔ جہاں تک تعلق تصویر کے حکم کا ہے تو وہ منصوص ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سخت ترین جن کو سزا ہوگی وہ تصویریں بنانے والے ہیں۔ یہ تصویر کا حکم ہے۔ تصویر کہتے کسے ہیں؟ یہ تعریف احادیث میں نہیں ہے، یہ منصوص نہیں ہے، اب تصویر کی تعریف اجتہادی ہے۔ بعض حضرات ڈیجیٹل اور متحرک کو تصویر کہتے ہیں، تصویر کا حکم بھی لگاتے ہیں کہ حرام ہے، اور بعض متحرک اور ڈیجیٹل کو تصویر نہیں کہتے تو حکم حرام والا لگاتے بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، تصویر کا حکم حرام، اس میں ہم متفق ہیں، دونوں فریق۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ متحرک اور ڈیجیٹل یہ تصویر ہے یا نہیں۔ جو تصویر مانتے ہیں وہ حرام بھی کہتے ہیں، جو تصویر نہیں مانتے وہ حرام نہیں کہتے۔ اب جو لوگ ڈیجیٹل متحرک کو تصویر کہتے ہیں وہ اپنی رائے کے درست ہونے کے اس طرح قائل ہیں کہ اس میں خطا کا احتمال ہی رکھتے،
اور دوسرے لوگ جو ڈیجیٹل متحرک کو تصویر نہیں کہتے ان کی رائے کو اس طرح خطا مانتے ہیں کہ اس میں ثواب ہونے کے احتمال کی قائل نہیں. یہ عجیب بات ہے. تو میں کہتا ہوں جب اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باری آئے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب حق ہے، خطا کا احتمال ہے، اور جب اپنی باری آئے تو آپ کہتے ہیں میرا مذہب اس طرح حق ہے کہ اس میں خطا کا احتمال ہی نہیں ہے. کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ تو اپنے امام کے بارے میں رائے کہ مذہب ابی حنیفہ ثواب یحتمل الخطا، اور اپنے بارے میں مذہبی و اجتہادی حق ثواب لا یحتمل الخطا. یہ کتنی عجیب بات کہتے ہیں. اس لیے بات سمجھنے کی کوشش کریں، منصوص کو منصوص کا درجہ دیں، اجتہادیات کو اجتہادیات کا درجہ دیں، تو کبھی بھی پھر پھڈا، لڑائی اور جھگڑے اور باہمی فساد یہ ہرگز نہیں ہوں گے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں. اصول عقائد کو پڑھنے کا، سمجھنے کا بنیادی مقصد ہے ایمان اور کفر یہ سمجھیں، دلائل سمجھیں، اپنے عقائد کو اچھی طرح سمجھیں اور پختگی کے ساتھ اپنے عقائد کو لیں. ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، ایمان کی قسمیں کیا ہیں، کفر کی اقسام کیا ہیں، آج ہم اس سبق کو ذرا شروع کرتے ہیں. ایمان کا لغوی معنی. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں الایمان فی اللغۃ التصدیق ای اذعان حکم المخبر وقبولہ وجعلہ صادقا. لغت میں ایمان کا معنی ہے تصدیق. تصدیق کا معنی خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر کے اسے قبول کرنا اور خبر دینے والے کو سچا قرار دینا. یہ ایمان کا لغوی معنی. ایمان کا اصطلاحی معنی مفتی بغداد ابو الثناء شہاب الدین سید محمود بن عبداللہ بن محمود الحسینی علامہ علوسی رحمہ اللہ وفات 1270 ہجری روح المعانی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 کے تحت لکھتے ہیں اما فی الشرع فهو التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتا تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا. اصطلاح شریعت میں ایمان کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بدیہی طور پر ثابت ہیں، صراحتاً ثابت ہیں، ہر بندے کو معلوم ہیں، صراحتاً ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، اس کا نام ہے ایمان. جو تفصیلاً ثابت ہیں ان پر تفصیلی تصدیق کریں، جو اجمالاً ثابت ہیں ان کی اجمالی تصدیق کریں. تفصیل سے ثابت ہے تو تفصیلی ایمان لائیں، اجمال سے ثابت ہے تو اجمالی ایمان لائیں. تو یہ ہے ایمان کا اصطلاحی معنی. ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ایمان اجمالی اور ایک ایمان تفصیلی، جسے کہتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل. یہ بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. مومن ہونے کے لیے ایمانیات کا اجمالی اعتقاد کافی ہے، تفصیلات اور ان کے دلائل کا جاننا ضروری نہیں. مثلا اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، دلیل نہیں آتی، مومن ہے. عقیدہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں برحق ہے، دلیل نہیں آتی، مومن. حضور آخری نبی ہیں، دلیل نہیں آتی، برحق مومن ہے. تو اجمالی ایمان کا معنی یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، تفصیلات اور دلائل جاننا یہ ضروری نہیں. یہ اچھی طرح بات ذہن نشین فرمائے. اور ایمان تفصیلی، اللہ تعالیٰ، انبیاء علیہ السلام، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت، ان کے بارے میں قرآن کریم میں جو باتیں تفصیل کے ساتھ آئی ہیں، احادیث میں تفصیل کے ساتھ آئی ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ ماننا ہے. تو جو اجمالاً آئی ہیں ان کو اجمالاً مانیں، جو تفصیلاً آئی ہیں ان کو تفصیلاً مانیں. عوام الناس، ایک شخص نے قرآن حفظ نہیں کیا، قرآن نازل نہیں پڑھا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، اس تفصیلات پڑھی نہیں ہے، وہ تفصیلات کیا بتائے گا آپ کو؟ اس کے لیے اجمالی ایمان ہی کافی ہے. میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، قبر کو مانتا ہوں، جنت جہنم کو مانتا ہوں، بس یہ مومن ہے. ایک ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی. علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ
وفات 728 ہجری، انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس میں ایک عنوان قائم کیا ہے الایمان المجمل والمفصل، یعنی باقاعدہ علماء نے اس پر بحثیں کی ہیں کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمان مجمل ہے اور ایمان مفصل ہے۔ یہاں ایک بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اہل علم کا معاملہ الگ ہے اور عوام کا معاملہ الگ ہے۔ عوام الناس کے لیے ایمان اجمالی کافی ہے، علماء کرام اہل علم کے لیے ایمان تفصیلی چاہیے، لیکن یہ عام حالات میں ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی فتنہ پھیل جائے اور وہ فتنہ کچھ تعبیرات اور تشریحات ایسی کرے جو اہل حق کے عقیدے سے ٹکراتی ہوں، تو اس علاقے میں رہنے والے عوام کے لیے بھی اب ایمان تفصیلی ہونا چاہیے، ایمان اجمالی نہ کافی ہے۔ مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں ثواب اور عذاب ہوتا ہے، عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ قبر کو مانے، قبر کے ثواب و عذاب کے مانے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا فتنہ ہے جو قبر کے ثواب و عذاب کو مانتا ہے لیکن تشریح غلط کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ثواب عذاب ہوتا ہے لیکن اس گڑھے میں نہیں جس میں مردہ دفن ہے، ثواب عذاب ہوتا ہے لیکن جسم کو نہیں، صرف روح کو، اور اگر جسم کو ہوتا ہے تو جسم مثالی کو، جسم عنصری کو نہیں ہوتا، روح جسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اہل حق بھی کہتے ہیں قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے، یہ باطل بھی کہہ رہے ہیں۔ اب اس علاقے میں عوام کو جب علماء یہ بات سمجھائیں کہ ہم میت کے لیے ثواب و عذاب کے قائل ہیں، جس کی ترتیب یہ ہے کہ موت کے بعد روح لٹا کے سوال و جواب کر کے اس کی روح کو علیین میں، کافر کسی جین میں کر دی جاتی ہے، اور روح جسم کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، اس تعلق کے بعد روح پر ثواب یا کافر کی روح پر عذاب آتا ہے، اور روح اور جسم کا اتنا تعلق ہوتا ہے کہ جسم بھی اس کی راحت یا تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ تفصیلی بات ہمارا اہل سنت جماعت کا نظریہ ہے۔ اب عوام کو بھی چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں، چونکہ فتنہ پھیل گیا ہے، مخالفین نے فتنہ پھیلا دیا ہے، اہل سنت کے عقیدے کا انکار کر دیا ہے، تو جب فتنہ آ جائے اور کوئی فرقہ بن جائے تو وہاں علماء کرام جو تفصیلات بتائیں، عوام الناس کو بھی تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کا سمجھنا اور ماننا ضروری ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ایک فرقہ ہے، ایک فتنہ ہے، فتنی ہے، اور ان کا نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں۔ اب جب پھنس جاتے ہیں تو عقیدہ کیا بیان کرتے ہیں؟ جی ہم بھی زندہ مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اعلیٰ علیین میں زندہ ہے، ہم کہتے ہیں روح زندہ ہے، تم کہتے ہو جسم زندہ ہے، ہم کہتے ہیں وہاں زندہ ہے، تم کہتے ہو یہاں زندہ ہے۔ پھنس کے تو تعویلیں شروع کر دی نا کہ زندگی تو ہم مان رہے ہیں۔ اب وہاں پر جب علماء سمجھائیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، لیکن حیات کا معنی روح کی حیات تو سارے مانتے ہیں۔ پیغمبر کا دنیا والا جسد اپنی قبر مبارک میں صحیح سالم محفوظ اور زندہ ہے، اور اسی جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے، یہی جسم سنتا ہے۔ اب یہ تفصیلات علماء جب بتائیں تو عوام کے تفصیلات کے ساتھ تفصیلی عقیدہ کو ماننا چاہیے، اور اب عوام پر بھی ضروری ہے کہ ایمان تفصیلی لائیں۔ ایمان کے بارے میں ایک بحث چلتی ہے کہ ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، یا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سید الفقہاء رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، اہل السماء اور اہل ارض کا نہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، ان کا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، ایمان جوں کا تو رہتا ہے۔ یہ امام صاحب کا عقیدہ ہے کہ نہ ایمان بڑھتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔ اب بظاہر یہ عقیدہ وہ ہے جو نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے، اور لوگ اس عقیدے کے خلاف نصوص پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے امام کا عقیدہ قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ بتائیں بھائی آیات، ذرا آیات سنیں۔ نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا
وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ کہا کہ کفار نے تمہارے خلاف جنگی سامان جمع کیا، تم ان سے ڈرو، کہتے ہیں اس سے صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا کہ جنگی سامان کے ساتھ آئیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، ہم ان کو کچل کے رکھ دیں گے۔ دیکھو قرآن کہتے ایمان بڑھ گیا، اور ابو حنیفہ کہتے ایمان نہیں بڑھتا۔ دوسری آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 124، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب قرآن کریم کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ سو جو لوگ اہل ایمان ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ایمان ان کا بڑھ گیا ہے۔ آیت نمبر 3 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مؤمنین نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے ان کے ایمان اور اطاعت مزید بڑھ گئی۔ دیکھیں ان کا ایمان بڑھ گیا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 4، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ وہی جس نے مومنین کے دلوں میں اطمینان و سکون پیدا کر دیا تاکہ ان کے موجودہ ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے ایمان بڑھا ان کا۔ آیت نمبر 5 سورۃ المدثر آیت نمبر 31، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا۔ جہنم کے دروغے ہم نے ملائکہ بنائے، ان کی خاص تعداد رکھی، کفار کی آزمائش ہے اور تاکہ اہل کتاب اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھے۔ دیکھیں ہم نے 5 آیات پیش کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے؟ بات اچھی طرح سمجھیں، ایک ہے ایمان کی کمیت اور ایک ہے ایمان کی کیفیت۔ ایک ہے ایمان کی کیفیت یعنی ایمانیات، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایک ہے ایمان کی کیفیت حالت۔ بات سمجھنا، ایک ہے کمیت اور ایمانیات، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اب دیکھو ایمانیات نہ کم ہوتی ہیں نہ بڑھتی ہیں، یہ نہیں کہ کچھ چیزوں پر ایمان لائیں اور کچھ پر نہ لائیں۔ تو یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس سے مراد ہے ایمان کی کمیت، مقدار، ایمانیات، یعنی جن تمام چیزوں پر صحابہ نے ایمان لایا ان تمام چیزوں پر ایمان ہم نے لانا ہے۔ جن تمام چیزوں کو اہل سما مانتے ہیں ان تمام کو اہل ارض نے ماننا ہے۔ ایمانیات میں نہ کمی ہے نہ اضافہ ہے، یہ معنی ہے کہ ایمان نہ کم ہوتا نہ بڑھتا ہے، یعنی ایمانیات جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی نہ ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں، جو کا تو سب ایمانیات کو ماننا ہے۔ اور ایک ہے ایمان کی کیفیت، وہ ماحول کے بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ آپ مسجد کے اندر ہیں کیفیت اور ہے، بازار میں ہے کیفیت اور ہے، عالم کی صحبت میں کیفیت اور ہے، کسی گانے کی جگہ پر ہے کیفیت اور ہے، تو فرق پڑ گیا نا۔ تو ایک ہے ایمان کی کمیت اور ایک ہے کیفیت۔ یہ جو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس سے مراد ہے کہ ایمان کی کمیت نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، نہ ایمانیات میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، تمام ایمانیات کو ماننا ضروری ہے۔ اور جو قرآن کریم کے اندر آتے ہیں ان کا ایمان بڑھ گیا، اس سے مراد ایمان کی کیفیت ہے۔ کیفیت ایمان کبھی اوپر ہو جاتی ہے کبھی نیچے ہو جاتی ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں باتوں فرق سمجھیں۔ دوسرا جواب، ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی۔ ایمان اجمالی نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، ہاں ایمان تفصیلی میں تفصیلات کے آنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ مثلا پہلے
نماز فرض ہے اس کو ماننا ہے، روزہ فرض ہوا تو اس کو ماننا ہے، اب حج فرض ہوا تو اس کو ماننا ہے، یعنی جتنے فرائض پہلے تھے ان کو ماننا ہے، بعد میں اور فرائض ہے تو ان کو ماننا ہے۔ تو یہاں تفصیلات کا معنی ہے کہ جو فرائض احکام آتے جائیں گے ہم ان کو مانتے جائیں گے، تو ایمان اجمالی میں کمی اور بیشی نہیں، ایمان تفصیلی میں کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ ایمان تفصیلی میں بھی کمی بیشی ہونا اب نہیں ہے، اس کا تعلق بھی عہد نبوت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جو موجود تھے ان کا ایمان بڑھتا تھا۔ یہی وجہ پورے قرآن کریم کو کھول کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ ان کا ایمان کم بھی ہوتا تھا، ہمیشہ ایمان بڑھتا تھا۔ کیوں؟ ایک حکم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایک آیت دوسری تیسری، آیات کا نزول آیت پر آیت آ رہی ہے، ایک آیت آئی اس کو مانا، دوسری آئی اس کو مانا، تیسری اس کو مانا۔ چونکہ آیت پر آیت آ رہی ہے تو ظاہر جب آیات بڑھتی جائیں گی ایمان بڑھتا جائے گا۔ لیکن یہ تو نہیں تھا کہ 2 آیات آنے کے بعد 2 آیات کم ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ اس لیے اس کا تعلق عہد نبوت کے ساتھ ہے کہ اس دور میں احکام کا نزول ہو رہا تھا، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وہی آ رہی تھی تو ان کا ایمان بڑھ رہا تھا۔ پہلے ایک وحی کو مانا، پھر 2 کو مانا، پھر 3 کو، پہلے ایک آیت، پھر 2 آیت، پھر 3 آیتیں، پھر ایک حکم، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ یہی وجہ ہے امام سے فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ تو آپ کو ملے گا ایمان بڑھتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا ان کا کسی موقع پر ایمان کم بھی ہوا ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے گناہ ہوئے، ہم اس کے قائل ہیں، اپنی جگہ پر اس کی بحث ہے، توبہ کی ہے، اللہ نے معاف کیا ہے، وہ جنتی ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں ان کا ایمان کم ہوا ہے، وہاں یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو دوسرا جواب ہے یہ عہد نبوت کے ساتھ خاص ہے، اس کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 ہجری شرح العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں والآیات الدالۃ علی زیادۃ الایمان محمولۃ علی ما ذکر ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہم کانوا آمنوا فی الجملہ ثم یاتی فرض بعد فرض وکانوا یؤمنون بکل فرضۃ خاصہ۔ قرآن کریم کی جن آیات میں ایمان بڑھنے کا تذکرہ ہے تو ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اجمالاً ایمان لاتے، پھر کوئی حکم فرض ہو جاتا تو اس پر بھی ایمان لے آتے، اسی کو ایمان کے بڑھنے سے تعبیر فرمایا۔ اور یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ یہ جو دوسرا جواب دیا ہے کہ اس کا عہد نبوت کے ساتھ خاص ہے، عہد نبوت کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا، احکام کے نزول کا دروازہ بند ہو گیا، قرآن کریم کا نزول کا دروازہ بند ہو گیا، اب ایمان بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس پر میں نے بات سمجھائی، یہی وجہ ہے کہ امام صاحب جس طرح فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بڑھنے کا ذکر تو ہے کہ قرآن کریم میں ایمان کے کم ہونے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ جب آیت پر آیت نازل ہوگی تو بڑھے گا، کم تو نہیں ہوگا۔ حکم پر حکم نازل ہوگا تو ایمان بڑھے گا، کم تو نہیں ہوگا۔ اس کا تعلق ایمان تفصیلی کے ساتھ ہے، اور امام صلی رحمۃ اللہ فرماتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس کا تعلق نفس ایمان کے ساتھ ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ شرائط ایمان، ایک ہے ایمان کی لغوی تعریف، پھر ایمان کی اصطلاحی تعریف، پھر ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، نہیں بڑھتا نہیں کم ہوتا، وہ بحث ہوئی۔ اب ہے ایمان کی شرائط کیا ہے، بندے کو مومن کب سمجھا جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری کتاب العالم والمتعلم میں فرماتے ہیں ان من آمن بلسانی ولم یؤمن بقلبی لم یکن عند اللہ مؤمنا ومن آمن بقلبی ولم یتکلم بلسانی کان عند اللہ مؤمنا۔ جو شخص اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرے اور دل سے اس کو تسلیم نہ کرے، اللہ کیا مومن نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنے دل سے ایمان قبول کرے اور زبان سے لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے، کان عند اللہ مؤمنا، وہ اللہ کے ہاں بھی مومن شمار ہوگا۔ خلاصہ کیا ہے کہ کسی شخص کے مومن ہونے کے لیے زبان سے اقرار ضروری نہیں، دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل سے قبول نہیں کرتا، اللہ کیا کافر ہے۔
اگر کوئی شخص دل سے قبول کرتا ہے زبان سے اظہار نہیں کر رہا تو اللہ کیا مومن ہے؟ تو مومن ہونے کے لیے جو شرط ہے بنیادی طور پر وہ ہے دل سے تصدیق کرنا، وہ ہے دل سے تصدیق کرنا جو بندے کا مومن ہونا ہے۔ لیکن یہ ہے معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ۔ انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرہ میں ہم کسی بندے کو مومن اس وقت سمجھیں گے جب وہ اپنی زبان سے اقرار بھی کرے ایمان کا، کلمے کا، شہادتین کا، شریعت کا، قرآن کا، نبوت کو مانے اور ساتھ اہل باطل سے برات بھی کرے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی اللہ کے ہاں کسی شخص کو مومن کب سمجھا جائے گا؟ وہ دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے۔ لیکن معاشرہ اور انسانی سوسائٹی میں کسی شخص کو مومن تب سمجھا جائے گا جب دو چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، کلمہ اور ایمان کا اقرار اپنی زبان سے کرے۔ نمبر دو، باطل سے برات کا اظہار کرے۔ اگر وہ کلمہ زبان سے پڑھتا ہے اور باطل سے برات کا اظہار نہیں کرتا تو انسانی سوسائٹی میں شخص کو مومن شمار نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1088 ہجری الدر المختار باب المرتد میں فرماتے ہیں وَإِسْلَامُهُ أَن يَتَبَرَّأَ عَنِ الْأَدْيَانِ سَوَى الْإِسْلَامِ وَإِسْلَامُهُ أَن يَتَبَرَّأَ عَنِ الْأَدْيَانِ سِوَى الْإِسْلَامِ أَوْ عَمَّنْ انتقل إِلَيْهِ بعد نُطْقِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ۔ مرتد کا اسلام تب قبول ہوگا جب وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے علاوہ تمام ادیان سے یا جو دوئی نسل اختیار کی اسلام کو چھوڑ کر اس سے اعلان برات کرے، تب اس کو مومن سمجھا جائے گا۔ مرتد کلمہ بھی پڑھے اور جس دین کی طرف گیا تو اسے برات کا اعلان بھی کرے، پھر سمجھا جائے گا کہ یہ مومن ہے، وگرنہ مومن نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح علامہ علاء الدین الحسکفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَلَوْ أَتَى بِهِمَا عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَا لَمْ يَتَبَرَّأ۔ اگر کوئی شخص ادیان باطلہ سے اعلان برات کیے بغیر صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان اصل نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے اللہ کو ماننا، پیغمبر کو ماننا، شریعت کو ماننا۔ خلاصہ یہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس تمام کو دل سے ماننا، اس کا نام ہے ایمان۔ لیکن 3 مواقع ایسے ہیں جہاں دل سے مانتے ہوئے زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، زندگی میں ایک بار قدرت اور طاقت کے باوجود قدرت اور طاقت ہو تو زبان سے کلمہ کا اقرار کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یعنی یہ شخص گنگا ہے، وہ زبان سے نہیں پڑھ سکتا تو اس کا عذر ہے۔ لیکن اگر کسی میں قوت گویائی ہو تو زندگی میں ایک بار اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھتا زبان سے، ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے لیکن فاسق پھر بھی وہ شمار ہوگا۔ جس طرح کوئی شخص نماز کو فرض سمجھتا ہے پڑھتا نہیں ہے، فاسق ہے، اور روزے کو مانتا ہے پڑھتا نہیں ہے، فاسق ہے، اسی طرح کلمے کو مانتا ہے زبان سے نہیں پڑھ رہا، وہ فاسق ہوگا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1369 ہجری، امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ وفات 505 ہجری کے حوالے سے فتح الملہم شرح صحیح مسلم کتاب الایمان بحث الاقرار شرط الایمان املا کے اندر فرماتے ہیں قال الغزالی رحمہ اللہ تعالی الدرجۃ الخامسۃ ان یصدق بالقلب ویسلم۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کا 5واں درجہ یہ ہے انسان دل سے تصدیق کرے، ظاہر سے تسلیم کرے، وَيُسَاعِدَهُ مِنَ الْعُمْرِ مُهْلَةُ النُّطْقِ بِكَلْمَةِ الشَّهَادَةِ، اور زندگی میں اسے اتنی مہلت ملے جس سے وہ زبان سے شہادتین کے الفاظ ادا کر سکتا ہے، وَعَلِمَ وُجُوبَهَا، اور یہ بھی علم ہو کہ زندگی میں ایک بار زبان سے ادائیگی واجب ہے، وَلَكِنُّ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا، اور پھر بھی وہ زبان سے قرار نہیں کرتا، وَلَمْ يَجْحَدْ، اور انکار بھی نہیں کرتا، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْعَلَ امْتِنَاعُهُ عَنِ النُّطْقِ كَامْتِنَاعِ عَنِ الصَّلَاةِ،
ممکن ہے اس کا زبان سے نہ پڑھنا ایسے ہی ہو جیسے نماز کو فرض ماننے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ وَنَقُولُ هُوَ مُؤْمِنٌ غَيْرُ مُخَلَّدٍ فِي النَّارِ، ہم کہیں گے یہ مومن ہے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ بل ایمان هو التصدیق المحض واللسان ترجمان الایمان، ایمان وہی ہے جو تصدیق قلبی ہے اور زبان اس کا ترجمان ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس کے پاس زبان کی طاقت موجود ہو تو زندگی میں ایک بار زبان سے کلمہ پڑھنا واجب ہے، اگر نہ پڑھے فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، ہاں البتہ مومن پھر بھی ہوگا۔ نمبر 2، بوقت مطالبہ، جب کسی شخص کے بارے میں شبہ ہو مومن ہے یا کافر ہے، شک پڑ جائے، اس سے مطالبہ کیا جائے، اس وقت اس کا اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص قادیانیوں کے محلے میں رہتا ہے اور شبہ ہے کہ یہ بھی قادیانی ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو قادیانی نہیں ہوں، تو کہ زبان سے کیا پھر میں مرزا قادیانی کافر سمجھتا ہوں، وہ کہے گا تو مومن سمجھیں گے، نہیں کہے گا تو نہیں مومن سمجھیں گے۔ تو بوقت مطالبہ، علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید المعروف ابن الحمام رحمہ اللہ، وفات 861 ہجری، المسایرہ شرح المسامرہ، عنوان الخاتمۃ فی باس الایمان کے اندر فرماتے ہیں اتفق القائلون بعدم اعتبار الاقرار علی ان یعتقد انہ متی طولب به اتی به فإن طولب به فلم یقر فهو کفر عناد۔ جن متکلمین کے اقرار باللسان ایمان کے لیے ضروری نہیں، وہ سب بھی اس بات پر متفق ہیں کہ جب اقرار باللسان کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اقرار کرے، اگر مطالبہ کے باوجود اقرار نہ کرے تو وہ عنادی کافر ہوگا۔ نمبر 3، وقت اجراء احکام، یعنی کسی شخص کے اوپر شریعت کے احکام تب لاگو ہوں گے جب وہ زبان سے اقرار کرے۔ اگر زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا تو ہمیں کیا پتہ مسلمان ہے یا نہیں، تو ہم اس کے اوپر شریعت کے احکام کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ تو احکام شریعت کسی پر نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے کلمے کا اقرار کرے۔ امام میمون بن محمد بن معبد بن مکحول النصفی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 508 ہجری، التمہید فی اصول الدین للنصفی، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں التصدیق بالقلب هو حقیقت الایمان الواجب علی العبد حقا للہ تعالی۔ ایمان دراصل تصدیق قلبی کا نام ہے جو بندے پر حق باری تعالیٰ کی تعمیل میں واجب ہے۔ وَهُوَ أَن تَصَدَّقَ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تعالی۔ تصدیق قلبی یہ ہے کہ بندہ ان تمام امور کو دل سے مانے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے ہیں۔ فَمَنْ أَتَى بِهَذَا التَّصْدِيقِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالی، جو شخص یہ تصدیق کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاں بطور مؤمن ہوگا۔ والاقرار يحتاج الیہ لیقف علیہ الخلق فیجروا احکام الاسلام، ھذا واصح الروایتین عن ابی الحسن الاشعری رحمہ اللہ تعالی۔ احکام اسلام اس پر اقرار لسانی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ لوگ اس شخص کے ایمان کو جان سکیں اور احکام اسلام اس پر جاری کر سکیں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سے مروی 2 روایتوں میں سے زیادہ صحیح روایت یہی ہے۔ امام مسعود بن عمر بن عبداللہ المعروف سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 793 ہجری، وہ لکھتے ہیں وذهب جمہور المحققین الی انہ هو التصدیق بالقلب وانما الاقرار شرط لاجراء الاحکام فی الدنیا۔ جمہور حضرات کا موقف یہ ہے کہ ایمان تو تصدیق قلبی ہی کا نام ہے، اور رہا زبان سے اقرار کرنا تو وہ دنیاوی احکام جاری کرنے کے لیے شرط ہے۔ لما ان تصدیق القلب امر باطن لا بد من علامت، فمن صدق بقلبی ولم يقر بلسانی فهو مؤمن عند اللہ وان لم يكن مؤمنا فی احکام الدنیا۔ اس لیے اگر کوئی شخص دل سے تو تصدیق کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تو وہ عند اللہ مومن ہوگا، اگرچہ دنیا کے احکام کے اعتبار سے مومن نہیں ہوگا۔ فمن اقر بلسانی، اور جو زبان سے اقرار کرتا ہے، فلم یصدق بالقلبی، اور دل سے تصدیق نہیں کرتا، کل منافق جیسے کہ منافق ہے، فبالعکس
تو اس کے حکم برعکس ہوگا، یعنی دنیا میں اس پر مومن کے احکام جاری ہوں گے، البتہ عند اللہ کافر ہی ہوگا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1369 ہجری، فتح الملہم شرح صحیح مسلم کتاب الایمان بحث الاقرار شرط للایمان املا کے تحت فرماتے ہیں الاقرار باللسان شرط للایمان، اقرار باللسان کا ایمان کے لیے شرط ہونا، فی حق اجراء الاحکام فقط دنیاوی احکام کے جاری ہونے کے اعتبار سے ہے۔ حتیٰ ان من صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء به من عند اللہ تعالی فهو مؤمن فیما بینہ وبین اللہ تعالی وان لم یقر بلسانی، حتیٰ کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں میں تصدیق کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے ہیں، تو ایسا شخص مومن کہلائے گا اگرچہ وہ زبان سے اقرار نہ کرتا ہو۔ بطور فائدہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بعض متکلمین ایمان دو چیزوں کو کہتے ہیں، تصدیق قلبی اور اقرار لسانی، اور متکلمین کا جمہور کا موقف اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور اقرار باللسان یہ ایمان کے لیے شرط نہیں ہے، ہاں زندگی میں ایک مرتبہ اس کو اقرار کرنا واجب ہے اور احکام کے اجراء کے لیے ضروری ہے، اور بوقت مطالبہ اقرار باللسان ضروری ہے، وگرنہ نفس ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اقرار باللسان ایمان کا جز نہیں ہے۔ اسلام، ایمان کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسلام کا، ایمان کا معنی ہم نے بیان کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں والاسلام هو التسلیم والانقیاد لأوامر اللہ تعالی، اسلام اللہ تعالیٰ کے اوامر کو تسلیم کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، یعنی اگر قرآن کریم کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں تو بسا اوقات ایمان اور اسلام میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ مثلا سورۃ الحجرات آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اسی طرح چند ایک حدیث اگر آپ اس پہ غور کریں، معروف حدیث ہے، معروف حدیث جبرائیل اس کو کہا جاتا ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص آیا جس کے نہایت سفید کپڑے تھے، نہایت سیاہ بال تھے، کوئی اس کے اوپر سفر کا نشان نہیں تھا، ہم میں سے اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ حدیث جبرائیل پر مستقل میری گفتگو دروس الحدیث کے اندر موجود ہے، آپ دروس الحدیث منگوا لیں، PDF لے لیں، ویسے کتاب خرید اس پہ پڑھیں، مفصل میں نے گفتگو اس پر کی ہے، میں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اپنے موقف کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا، فاسند رکبتی الی رکبتی، اپنے گھٹنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیے، اپنی ہتھیلیاں رانوں پر رکھ لیں، پھر کہا اے محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیں اسلام کیا ہے۔ ان نے سوال کیے، نمبر 1 اسلام کیا ہے، نمبر 2 ایمان کیا ہے، نمبر 3 احسان کیا ہے، نمبر 4 قیامت کب آئے گی، نمبر 5 علامات قیامت کیا ہے، یہ سوالات کیے۔ ان میں سے 2 سوال کیا ہیں، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تو زبان سے کلمہ پڑھے، وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزہ رکھے، وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے طاقت ہو۔ تو یہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب میں کہ اسلام کیا ہے ارشاد فرمائیں، زبان سے کلمہ پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، تو ایمان کے جواب میں آپ نے 6 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1 ان تؤمن باللہ، نمبر 2 وملائکتہ، نمبر 3 وکتبہ، نمبر 4 ورسلہ، نمبر 5 والیوم الآخر، نمبر 6 ونؤمن بالقدر خیر و شر، اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو،
اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانو، رسولوں کو مانو، قیامت کے دن کو مانو اور تقدیر کو مانو، تقدیر خیر اور شر۔ انہوں نے کہا جی آپ نے سچ فرمایا۔ اب دیکھو یہاں سے معلوم ہوتا ہے ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے۔ اچھا، اسی طرح حدیث پاک میں جو ہمیں جنازے کی دعا سکھائی گئی ہے، اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھتے تو آپ یہ دعا مانگتے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان۔ اے اللہ زندہ رکھ تو اسلام پہ اور موت دے تو ایمان پر۔ یہ اصل الکبریٰ للبیہقی کتاب الجنائز کے اندر روایت موجود ہے۔ اب دیکھو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ تو یہ آیت اور یہ حدیثیں جو میں نے دو پیش کی ہیں، ان سے بظاہر لگتا ہے کہ ایمان اسلام الگ ہے، لیکن یہ الگ نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں، فمن طریق اللغت فرق بین الاسلام والایمان۔ لغوی اعتبار سے اسلام اور ایمان کے معنی میں فرق ہے۔ ایمان کہتے ہیں دل سے ماننا اور اسلام کہتے ہیں ظاہر سے اپنانا۔ لغوی اعتبار سے فرق ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے وَلَٰكِن لَّا يَكُونُ ایمان بلا اسلام ولا یوجد اسلام بلا ایمان۔ شریعت میں ایمان وہی معتبر ہوگا جس میں اسلام ہو، اور اسلام وہی معتبر ہوگا جس میں ایمان ہو۔ ایمان بغیر اسلام کے معتبر نہیں، اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ وَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطَنِ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پیٹ اور پیٹھ ہے۔ ایک انسان کی پیٹھ کاٹ دیں تب بھی ختم نہیں رہتا، کمر کا حصہ ختم کر دیں، کمر رکھ لیں پیٹ ختم کر دیں تب بھی نہیں رہتا۔ تو جس طرح انسان کے اندر یہ ظاہر اور باطن دونوں ضروری ہیں، یعنی ایک اندر ہے اور ایک باہر ہے، اسی طرح یہ بھی اسلام کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ باطن کو ایمان کہیں گے، ظاہر کو اسلام کہیں گے۔ تو دین اسلام اور ایمان کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، ایک اسلام کا انسان کا ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے۔ اسی طرح ایک ایمان ہے تصدیق قلبی اور ایک زبان سے ماننا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں جو فرق نظر آتا ہے وہ لغوی اعتبار سے ہے، شرعی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایمان کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیں اچھی طرح کہ جب ہم ایمان کا معیار قرار دیتے ہیں، ایک مجھے درمیان میں وہ ایک علمی لطیفہ سے یاد آ گیا۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہے، یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اور مماتی طبقہ جو انبیاء علیہ السلام کو اپنی قبور میں زندہ نہیں مانتا، ان کے عالم ہیں، تو ان نے بیان کیا تو اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ کہتے ہیں دیکھو شہید زندہ ہے، تو وہ کہتے زندہ ہے۔ کہا جب شہید کا جنازہ ہو تو دعا کیا پڑھتے ہو؟ اب یہ دعا پڑھنی شروع کی، اللہم اغفر لحینا، کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و حینا۔ لوگوں نے کہا جی میتنا، کہا یہ تو زندہ ہے، تو کون اللہم اغفر لحینا و حینا؟ پھر میتنا کیوں کہتے ہو؟ میتنا تو مطلب ہے کہ زندہ نہیں ہے، تو پھر دعا بدلو۔ اب وہ اس دعا سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ شہید زندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ اگر اس حدیث کا یہی معنی جو تم بیان کر رہے ہو کہ شہید زندہ نہیں ہے، تو قرآن سے ثابت ہے زندہ، حدیث سے ثابت زندہ نہیں، تو حدیث کو چھوڑ دو، پھر اس کو بتاؤ دلیل کی کیوں پیش کرتے ہو جب تمہارے اصول کا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات، میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ جی شہید زندہ ہے تو میتنا مت کہو، تو میں پوچھتا ہوں جو جنازہ موجود ہے یہ آگے ہے یا غائب ہے؟ جی آگے موجود ہے، تو میں نے کہا پھر تم پڑھو نا وشاہدنا وشاہدنا، پھر غائبنا کیوں پڑھتے ہو؟ یہ جنازہ بڑے کا یا چھوٹے کا؟ کہا جی بڑے کا، تو میں نے کہا صغیرنا کیوں پڑھتے ہو؟ پڑھو نا کبیرنا و کبیرنا۔ یہ جنازہ مرد کا یا عورت کا؟ کہا جی مرد کا، تو میں نے کہا پڑھو ذکرنا و ذکرنا، یہ وذکرنا و انثانا کیوں پڑھتے ہو؟ تو اگر تمہیں اشکال میتنا پر ہے تو ہمیں اشکال پھر غائبنا پر، صغیرنا پر، انثانا پر، تمہیں ایک اشکال ہے، ہمیں تین اشکال ہے۔ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، اس کا آسان جواب کیا ہے؟ بھائی جنازہ اس کا جو سامنے ہے شاہدنا، غائبنا کہہ کر جو شاہد نہیں ان کو بھی دعا میں شامل کیے۔ جنازہ کبیر ہے، صغیرنا کہہ کر چھوٹوں کو دعا میں شامل کیے۔ جنازہ مرد کا ہے، انثانا کہہ کر عورت کو دعا میں شامل کیا ہے۔
اسی طرح جنازہ شہید کیا ہے، میت نہ کہہ کر غیر شہید کو شامل کیا ہے۔ جنازہ غیر شہید کیا ہے، تو حی نہ کہہ کر شہید کو شامل کیا۔ تو جواب تو بہت آسان ہے، کوئی الجھن کی بات تو نہیں ہے۔ یہ میں نے درمیان میں بات عرض کی کہ اپنا ایک مزاج بناؤ باطل کی دلیل کے جواب دینے کا، مزاج بناؤ اپنا کہ کیسے جواب دیتے ہیں۔ خیر، ایمان کا معیار کیا ہے؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ معیار ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ تفصیلی بحث تو صحابہ کرام کے بارے میں، جہاں صحابہ کرام کے بارے میں عقائد پر بات ہوتی ہے وہاں کی جاتی ہے۔ یہ صرف میں مجمل بات کروں اختصار کے ساتھ کہ ایمان کا معیار صحابہ ہے۔ قرآن کریم سورہ البقرہ آیت نمبر 137 میں ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر بات والے لوگ ایمان ایسے لائے جیسے صحابہ کا ایمان ہے تو ہدایت پائیں گے، وگرنہ ہدایت نہیں پائیں گے، ایمان قبول نہیں ہوگا۔ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان میں معیار صحابہ کا ایمان ہے۔ اچھا، حدیث امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع الترمذی باب ما جاء فی افتراق الامہ کے تحت حدیث نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، یہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی بد کردار آدمی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا تو میری امت میں ایسے افراد ہوں گے جو ماں سے منہ کالا کریں گے۔ وَإِنَّ بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 ملہ، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 72 جہنمی ایک جنتی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، کہا وہ جنتی کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، یہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، حدیث میری لے اور مانا میرے صحابہ سے لے، یہ جنتی ہوگا۔ یہاں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو معیار قرار دیا ہے، صحابہ کرام کو معیار قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں قرآن کریم کی آیت اور حدیث مبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک سوال ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کے قبول ہونے کی شرط یہ لگائی کہ تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو قبول کریں گے، اور صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ جیسا ایمان تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کو جو ایمان ملا وہ نبوت کی صحبت میں ملا، نہ نیا نبی آنا ہے، نہ پیغمبر کی صحبت ملنی ہے، اور نہ ہی وہ ایمان ہونا ہے۔ تو صحابہ جیسا ایمان تو ممکن ہی نہیں، تو اللہ پاک نے کیسے شرط لگا دی؟ یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ تو تعلیق بالمحال ہے، یعنی ایک ایسی چیز کا بندے کو مکلف بنایا جو بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ جب آپ سمجھیں، ہم کہتے ہیں جو قرآن کریم نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان ایسے لائیں جیسے صحابہ لائے۔ یہ مثل کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مثل بالکم، ایک ہوتا ہے مثل بالکیف، ایک ہوتا ہے کمیت میں مثل، ایک ہوتا ہے کیفیت میں مثل۔ یعنی ایک ہے تمہاری ایمانی کمیت وہ ہو جیسے صحابہ کی ایمانی کمیت ہے، مطلب جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ہیں ان چیزوں پر تم نے ایمان لانا ہے۔ جتنی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے تم ان میں سے نہ کسی کا اضافہ کر سکتے ہو نہ کسی میں کمی کر سکتے ہو، یہ معنی ہے۔ یا مثل سے مراد مثل بالکم ہے، اور ایک ہے مثل بالکیف کہ جو کیفیت صحابہ کے ایمان کی تھی وہ تمہارے ایمان کی ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ تو یہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ میں مثل بالکیف مراد نہیں کہ صحابہ کی جیسے ایمان کی کیفیت تھی وہ کیفیت تمہاری ہو، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کمیت ان کی تھی وہی کمیت تمہاری ہو۔ جتنی چیزوں پر وہ ایمان لائے تھے اتنی ہی چیزوں پر تم نے ایمان لانا ہے، اس میں کمی بیشی کرو گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو وہاں تو کمیت مطلوب ہے نا، اور اعتراض کیفیت پر ہو رہا ہے۔ ہم تو کیفیت کے قائل ہی نہیں کہ صحابہ جیسا کیفیت مطلوب ہے یا اس کا تقاضا ہے، ایسی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اچھی طرح اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ باقی جس طرح مثل بالکیف استعمال ہوتا ہے اسی طرح مثل بالکیف یہ قرآن کریم کے اندر اور مقام پر بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ طلاق کے اندر ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان
اور زمینیں پیدا کی ان جیسی. اب دیکھو 7 آسمان اور 7 زمینیں، تو یہاں اس آیت ثابت ہوتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں، یعنی یہاں مثل بالکیف نہیں ہے کہ جیسے آسمان ویسی زمینیں. آسمان کی طرح تو زمین نہیں ہے، آسمان کیفیت اور ہے، زمین کی اور ہے. تو یہاں مثل سے مراد کمیت ہے کہ جتنے آسمان پیدا فرمائے اتنی ہی زمینیں پیدا فرمائیں. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. یہاں بطور فائدہ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جس طرح ایمان میں معیار ہیں اسی طرح اعمال میں معیار ہیں. صحابہ اعمال میں بھی معیار حق ہے. قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ میں سے جو مہاجر ہیں اور جو انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور بعد والے لوگ جو ان کے نقش قدم پر حسن نیت سے چلیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب جنتی ہیں. تو والذین اتبعوہم، اللہ نے بتایا صحابہ میں مہاجرین بھی جنتی ہیں اور انصار بھی، اور بعد والوں میں سے کون؟ جن نے ان کی اتباع کی ہے. تو عمل میں بھی اللہ پاک نے صحابہ کرام کو معیار بنا دیا. اسی طرح یہ جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر امام ابن عبد البر رحمہ اللہ وفات 463 ہجری، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک جملہ نقل کیا ہے. فرمایا من کان منکم متأسیا فلیتأس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام کی اقتداء کرے. کیوں؟ فإنہم کانوا ابر هذه الامت قلوبا، ان کے دل پاک تھے، اعمقہم علما، ان کا علم گہرا تھا، واقلم تکلفا، مزاج کے بے تکلف تھے، وقومہا ہدین، صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے، واحسنہم حالا، اور ان کی حالت بہت بہتر تھی، اخلاق عمدہ تھے. قوما اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقامت دینہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے منتخب کیا پیغمبر کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے. فارفو لہم فضلہم واتبعوہم فی آثارہم فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، ان کے مقام کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، یہ لوگ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. تو یہ حدیث پر آیت بتا رہی ہے. عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ صحابہ عمل میں بھی معیار حق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.